بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، یقین کریں اس بات کے بعد آپ کی کامیابی آپ کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ یقین کریں میں نے اس کو اپنا لیا ہے اور میں دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنائیں۔ یہ ایک بات آپ کی، یہ کام، یہ ایک جستجو آپ کی زندگی بدل دے گی، آپ کی آخرت بدل دے گی، آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اب آپ کو میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، آپ کو سیدھا لے کے چلتا ہوں کہ آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ اس خدا کا پیغام ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، آپ سب عبادت کرتے ہیں۔ اب کسی نے کہا، ایک بزرگ تھا، آپ کے دو کوسچن کا میں جواب دوں گا۔ کسی نے، ایک بزرگ نے کہا کہ بیٹا میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو میرے ذہن میں بہت زیادہ گندے خیالات، کاروبار، اپنا گھر کے معاملات نماز کے ٹائم آ رہے ہوتے ہیں، سارے ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس نوجوان گرم جوشیلے خون نے کہا کہ بزرگوں جی آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے نماز میں؟ وہاں تو خدا کی عبادت کرنے جاتے ہو اور آپ کے ذہن میں گندے خیالات، آپ کے ذہن میں گھر کے معاملات، آپ کے ذہن میں کاروبار کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، پھر عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ کل کو کوئی مجھے کلاس سے نکال نہ سکے، کل کو اس بات سے میں کلاس سے نہ نکالا جاؤں کہ تم غیر حاضر رہے ہو، میں اپنی حاضری پوری کرنے جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نور بھی عطا کر دے گا۔ اسٹارٹ میں ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، پھر ایک سوال کہا گیا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، جو مومن ہوتا ہے اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جس کے اندر ایمان ہے شیطان بھی وہیں آتا ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں شیطان کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے آپ کو میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ ایک پوری پڑھیں، مینز کہ آپ اس کو چھوڑیے گا نہیں، آپ دیکھیے گا کہ اب ایک کے بعد آپ کو خود جستجو ہوگی دوسری کی طرف، آپ کو خود جستجو ہوگی تیسری کی طرف۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار تم 2 نمازیں پڑھتے ہو، خدا پہ احسان کرتے ہو، نہ پڑھا کرو۔ میں کہتا ہوں آپ سے، آپ وہ 2 پڑھو، آپ کو ان 2 کا اجر ملے گا، آپ کو ان 2 کا اجر ملے گا۔ آپ وہ 2 پڑھو، آپ تیسری خود بخود پڑھنے لگ جاؤ گے، چوتھی خود بخود پڑھنے لگ جاؤ گے۔ مجھے وہ بندہ دکھائے جو ڈائریکٹ پورے کام کی طرف آیا ہو اور اس نے وہ کام پورا کر لیا ہو ایک ہی دفعہ۔ ایسا نہیں ہوتا، بندہ سیکھتا ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پہ 2 پانی اکٹھے کھڑے کیے ہیں۔ آپ تلاش کریں، تفکر کریں، سوچیں وہ پانی بنا دیوار سے اکٹھا کھڑا کیسے ہے، کھڑا کرنے والا کون ہے، ایسی ذات بنانے والی کون ہے، اس پہ تفکر کریں، سوچیں، اور جب تلاش ہو جائے، جب مل جائے تو اس کی عبادت میں گامزن ہو جائے۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس ایک چیز کو اپنا لیجئے اپنے اندر، اپنے چہرے پہ دیکھیے گا، جب آپ وضو کریں گے آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے چہرے کے ایک نکھار پیدا شروع ہونا ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک عاجزی آ جائے گی، آپ کے اندر اخلاق کی بھی طاقت آ جائے گی، آپ کو جھوٹ نکالنا آسان ہو جائے گا، آپ کو جھوٹ کو چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ بول بھی لیں گے تو آپ فوراً سچ بتا دیں گے، کیونکہ آپ اس خدا سے ڈرتے ہوں گے جس خدا کے قبضے میں آپ کی، میری، ہم سب کی جان ہے۔ آپ کو میں بار بار ریکویسٹ کروں گا، بار بار یہی درخواست کروں گا کہ اگر کامیابی چاہتے ہیں، یوٹیوب میں چاہتے ہیں، فیس بک میں چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں چاہتے ہیں، دنیا میں چاہتے ہیں، آخرت میں چاہتے ہیں، لوگوں میں چاہتے ہیں، کامیابی جس قسم کی بھی چاہتے ہیں، اللہ سے جستجو کر لیجئے، اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیے۔ کسی نے کہا جی میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو اس نے جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ جی تم نماز پڑھا کرو، اللہ سے باتیں کرو۔ فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے کرنا چاہتا تو پھر پورا قرآن پڑھا، اللہ تم سے باتیں کرو۔ تو یہ نچوڑ ہے بھائی، یہ آج کی میں کوئی تقریر، کوئی 5 منٹ کی، کوئی 7 منٹ کی تقریر نہیں چھاڑ رہا۔ میرا مشن ہی لوگوں کو آسانی دینا ہے۔ کہیں غلطی انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ در ہی ایسا ہے جہاں صرف معافی مانگی جاتی ہے، جہاں پہ گڑ گڑایا جاتا ہے، جہاں پہ رویا جاتا ہے، جہاں پہ خدا کو راضی کیا جاتا ہے۔ ایک نوجوان جب معافی مانگتا ہے تو 40 دنوں تک قبرستان سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے جب ایک نوجوان معافی مانگتا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ چکے ہیں، ابھی تک کیا ملا ہمیں؟ کچھ خدا کی طرف بھی جا کے دیکھیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم تھک جاؤ دنیا سے تو میری طرف آ جانا، پھر بھی دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہر پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اتنا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح آپ کو سزا دے گا؟ وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے آپ کو معاف کرنے کے۔ ایک بار جائیں تو صحیح، میں غفلت میں ہوں، میں تو جاؤں، اگر میں نہیں جاتا تو مجھے جانا چاہیے، اور الحمدللہ کچھ بہتر ہوں اور کچھ بہتر ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔
آپ سب کو بھی میں ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں, آپ سب کو وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کا نکھار پیدا ہو, جس سے آپ میں عاجزی پیدا ہو, جس سے میں آپ کے خلوص پیدا ہو, جس میں آپ کی محبت پیدا ہو, جس میں آپ کے نرمی پیدا ہو. یہ ساری چیزیں کس سے ہوں گی؟ خدا سے جستجو لگانے سے. آپ 1000 سے محبت کر لیں, کہیں نہ کہیں وہ 1000 آپ کو رسوا کرے گا, لیکن میرے خدا سے محبت کر کے دیکھیں, آپ کو رسوا نہیں کرے گا. امید کرتا ہوں آج کی باتیں کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ان کو اپنی سکسیس میں دیکھیے اور اس کو شامل کیجئے اور دیکھیے فائدہ کتنا ہے. آپ کا ہی فائدہ ہر کام میں. السلام علیکم.